زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں آپ کا تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً جناب قاری محمد ناظم صاحب کہ انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو اس عظیم الشان اجلاس کے لیے مدعو فرمایا۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ نیچے، بدتمیز، بیٹھو بھائی نیچے کو، بیٹھو، کیا بدتمیزی ہو رہی ہے؟ بیٹھو بیٹا، نیچے بیٹھو، نیچے کو۔ تمام ہیرا اور سونا تو لٹ گیا، اب رہا کیا؟ سب لے گئے۔ میرا تو کچھ اور ارادہ بھی تھا، لیکن حضرت مفتی خالد صاحب یہاں پر تشریف فرما تھے، حضرت نے تمام مجلس کو، تمام محفل کو لوٹ لیا۔ ہم یہی رہ گئے، لیکن ہم بھی کچھ امید کر کے بیٹھے ہیں۔ ہمیں خالی ہاتھ اٹھاؤ گے یا ہماری جھولی بھر کے اٹھاؤ گے؟ کوئی نہیں بول رہا۔ عزیزان گرامی، طبیعت تھوڑی ناساز بھی ہے، کھانسی بہت زیادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالی کی عظیم الشان کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو خدا بند قدوس نے اپنے پیارے پیغمبر شہنشاہ کونین، تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کریم کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ لیکن جس حالت میں یہ اس وقت اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، جس طریقے سے حضرت جبرائیل امین اس کو شہنشاہ کونین کے پاس لے کر آئے، بعینی انہی الفاظ کے ساتھ میں، یہ قرآن کریم آج بھی موجود ہے اور رہے گا۔ مخالفین نے قرآن کریم کے اندر تبدیلی کرنے کی پوری کوشش کی، پورا بدلنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے پورا زور لگانے کے باوجود
اس قرآن کریم کے ایک زبر زیر کے اندر بھی تبدیل نہیں کر سکے. قرآن سے پہلے جتنی کتاب اللہ کی نازل ہوئی ان کے ماننے والوں نے، ان کے علماء نے ان کتابوں میں تحریف کر ڈالی. يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. کیسا باجا بج رہا بھائی؟ کیا بات ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ بیٹھ جاؤ. میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے سناتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، فرمایا اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. لوگوں کو قیامت کے عذاب سے ڈراتے ہیں، قبر کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈراتے ہیں، قیامت کے بارے میں بتلاتے ہیں، جنت کے بارے میں بتلاتے ہیں، دوزخ کے بارے میں بتلاتے ہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں، مشرکین مکہ، کفار مکہ نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جا جا کر بیان کرتے ہیں کہ لوگوں ڈرو تم اس دن سے جس دن تمام کی تمام کائنات تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اللہ کے رسول خدا کا کلام پیش کرتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. کہ لوگوں، اے جوانوں، اے بوڑھو، شہر میں رہنے والوں، بستی میں رہنے والوں، بازار میں کام کرنے والوں، شہر میں کام کرنے والوں، کھیت میں کام کرنے والوں، او جوانوں، بچوں، بادشاہ، وزیروں، چوروں، سپاہیوں، پوری انسانیت، فرمایا یا ایھا الناس کہ لوگوں ڈرو تم اس پروردگار سے کہ جس کے ایک اشارے پر تمام کی تمام کائنات تباہ برباد ہو جائے گی. یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا. کون کہتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ تو جھوٹ بول سکتا ہے، میں جھوٹ بول سکتا ہوں، پوری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے. خدا کا کلام جھوٹا نہیں. خدا کے کلام کو جھوٹا کہنے والے تو جھوٹا ہے. وہ دن ایسا دن ہوگا کہ وہ مائیں جو اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہوں گی وہ اپنے بچے کو بھول جائیں گی، دودھ پلانا بھول جائیں گی. وہ حاملہ عورتیں اپنے حمل کو ساقط کر دیں گی. جب ان باتوں کو شہنشاہ کونین لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ لوگوں ڈرو تم اس دن سے اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا، یہ چمکتے دمکتے ستارے ٹوٹ جائیں گے. اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ جب آسمان پھٹ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں خدا کے کلام کے ذریعے سے. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد تو پاگلا گیا، محمد تو دیوانہ ہو گیا، محمد تو مجنون ہو گیا، محمد تو پاگل ہے، یہ تو اپنی طرف سے باتوں کو گھڑتا ہے، یہ کوئی کلام اللہ کا کلام نہیں، یہ اپنی طرف سے کلام پیش کرتا ہے. تو اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے میرے حبیب، اے میرے نبی پریشان نہ ہو. انہوں نے اعتراض آپ پر نہیں کیا، اعتراض تو یہ ہمارے کلام پر ہے.
ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس بڑے ہولناک واقعے کے بارے میں سوال کرتے وہ لوگ الذی ہم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ بعض لوگوں کا اختلاف ہے کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، بعض لوگوں کا اعتراض ہے قیامت آنے والی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کلا سیعلمون، ایسا نہ سمجھ قیامت نہیں آئے گی، قیامت آ کر رہے گی۔ پھر فرمایا ثم کلا سیعلمون، کہ قیامت آ کر رہے گی، تاکید کے ساتھ میں اللہ نے فرمایا۔ ہم کہتے نہیں کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے، کہ کہی ہوگی نہیں، پھر کہے گا اس شخص نے ہی کہی ہے، یعنی اب یہ یقینی بات ہو گئی ہے۔ جیسے اللہ پاک نے 2 مرتبہ کہا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ تو میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، جب ان تمام باتوں کو سرور عالم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو سناتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میرے نبی بڑے پریشان ہیں، میرا محبوب بڑا پریشان ہے، کیسے یہ ہدایت پر آئے، کیسے راہ راست پر آئے، بڑی ٹینشن میں رہتا ہے میرا محبوب۔ ندائی محبوب پریشان نہ ہو، میرے محبوب یہ اعتراض تم پر نہیں ہے، یہ اعتراض ہمارے کلام پر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم میرے نبی کو کہتے ہو کہ محمد اپنی طرف سے قرآن پیش کرتا ہے، محمد اپنی طرف سے کلام پیش کرتا ہے، یہ آسمانی کتاب نہیں۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ کہ تمہیں اعتراض ہے کہ میرے نبی کا کلام ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے، میرے نبی کا کلام بتاتے ہو۔ میرا نبی تو امی ہے، کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ ارے عرب والو تم تو بڑے فصیح ہو، بڑے بلیغ ہو، بڑے اچھے ادبا ہو، اچھا بولنا جانتے ہو، اچھا پڑھنا لکھنا جانتے ہو۔ جاؤ تمہیں پوری قیامت تک کی انسانیت کو چیلنج ہے، پوری انسانیت کو چیلنج ہے کہ تم اس جیسا قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت میں پیش کر کے دکھا دو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں سنو، یہ جو اللہ نے چیلنج کیا ہے یہ صرف وقت کے کفار کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک ہر اس شخص کو ہے جس کو اس کلام پر اعتراض ہو، چاہے وہ وسیم رضوی کی شکل میں کوئی خنزیر ہو، چاہے وہ کسی اور کی شکل میں کوئی اور چیز ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں خدا کا یہ چیلنج قیامت تک ہر اس شخص کے لیے ہے جو بھی خدا کے کلام پر اعتراض کرتا ہو کہ جاؤ تم بھی اس جیسی کوئی صورت پیش کر دکھا دو۔ اور تم ہی نہیں، جتنے تمہارے معبودات ہیں اللہ کے علاوہ، جنہوں کو تم نے گھر رکھا ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو، اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے معبود ہیں، جاؤ تمہارے لیے چیلنج ہے، ان کو بھی بلا لو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اس جیسی کوئی صورت پیش کرو۔ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے قول کے اندر سچے ہو۔ اگلی آیت میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
اعتراض کرنے والوں، تم نے اعتراض تو کر لیا، سنو، تم قرآن کریم جیسی صورت نہ پیش کر سکے اور نہ ہرگز تم قیامت تک کر سکتے ہو، تو اس لیے تیار ہو جاؤ، یا تو انکار کرنے سے باز آ جاؤ، یا تو خدا کے کلام پر ایمان لے آؤ، رسول کی رسالت کا اقرار کر لو، ورنہ تیار ہو جاؤ اس آگ کے لیے۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، نوجوانوں، قرآن کریم کی اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ خود فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود پرور کائنات نے لی ہو، تو بتائیے کسی کی کیا مجال ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دے، کوئی بدلاؤ کر دے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے درمیان میں علماء اکرام کو منتخب فرمایا، اللہ نے ہمارے درمیان علماء پیدا کیے، حفاظ اکرام پیدا کیے، اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت حفاظ اکرام کے ذریعے سے کرائی ہے۔ بڑے بڑے فتنے ہر دور میں اٹھے ہیں، مخالفین قرآن نے ہر دور میں فتنے کیے ہیں، لیکن یہ حفاظ اکرام، یہ علماء اعظام، یہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس فتنے کا سد باب کیا ہے۔ آج ہم لوگ ان کی اہمیت کو اور ان کی قدر کو ختم کر چکے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر قرآن سے محبت کرنی ہے اور رسول سے محبت کرنی ہے تو تمہیں ان سے محبت کرنی ہوگی جن کے دلوں میں، جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ اگر تمہیں ان سے محبت ہے تو قرآن سے محبت ہوگی، قرآن سے محبت ہوگی، رسول سے محبت ہوگی، رسول سے محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی سے نوازے گا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، میں یہ کہہ رہا تھا، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے یہاں پر یہ مدارس ہیں، یہ مکاتب ہیں، جہاں پر طلبہ پڑھ رہے ہیں، جہاں پر قرآن کریم کا ورد چل رہا ہے، دور چل رہا ہے، صبح فجر سے پہلے قال اللہ کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سی مصیبتیں ہیں جو ہمارے اوپر آنے والی ہوتی ہے، ان طلباء کی برکت سے یہ صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بستی پر آنے والی مصیبتوں کو ضائع فرما دیتا ہے۔ اب بتائیے میرے بھائیوں، جس بستی پر ان حفاظ اکرام کی برکت سے مصیبت رک رہی ہو، ان حفاظ اکرام کا کیا کہنا؟ جس بستی پر جو مصیبت ان مدارس سے رک رہی ہو، ان مدارس کا کیا کہنا؟ تو بتائیے، مدرسوں سے محبت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ تو بتاؤ، جب مدرسے سے محبت کرنی ہے، اس کے اندر جو طلبہ رہتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے۔ ابھی سننے میں یہ آیا تھا کہ ہمارے اس مدرسے میں پانی کا انتظام نہیں ہے، بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں پانی کے لیے، اور